کبھی سوچا ہے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، ربنا زدنا علما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 2577 ہے۔ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کو حرام اللہ نے اپنے اوپر دیا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور میں نے اسے تمہارے لیے کیا کہا رب نے؟ میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ تمہارے درمیان بھی اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم بہت بری چیز ہے، بہت بڑا غلط ہے۔ پھر اللہ نے اور فرمایا، اے میرے بندوں، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت سے نواز دوں۔ تو یہاں دعا کریں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اللہم انا نسألک الہدایہ۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ہدایت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ مانگو گے۔ اگر آپ ہدایت مانگو گے، ہدایت کی دعائیں کرو گے تو اللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کر دوں، بالکل کوئی شک نہیں یا رب، لہٰذا تم مجھ ہی سے کھانا مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندوں، تم سب برہنہ ہو، نیکڈ ہو سوائے ان کے جن کو میں کپڑا پہناؤں، تو تم مجھ ہی سے کپڑے مانگو، لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ پھر فرمایا رب نے، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھی سے مغفرت مانگو، مجھی سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ مانگنی پڑے گی، گناہوں کی معافی آپ کو مانگنی ہوگی، تبھی رب آپ کو معاف کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا، اے میرے بندوں، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو۔ ہم آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ یہاں ہے بھی نہیں، اللہ تو عرش پر ہے، وہ عرش پر سے ہم پہ نگاہ رکھے ہیں۔ پھر فرمایا، تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو، یعنی ہم اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر بھی قادر نہیں ہو۔ پھر اللہ نے کہا، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، اے میرے بندوں، اگر تمہارے اول آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر، فاسق، یعنی سب سے زیادہ گناہگار ہے، تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی، بے شک۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندوں، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن، یعنی سارے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ ہے آپ کا رب۔ پھر فرمایا، اے میرے بندوں، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں۔ آپ جو اچھے کام، برے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جمع کر رہے ہیں، گن کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، پھر تمہارے ان کاموں کا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ پھر جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے، یعنی جو آپ کی لائف میں اچھا ہو تو الحمدللہ کہیں،
اور جو اس کے علاوہ پائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، یعنی دیکھے کہ میں نے کون سا غلطی کی، کون سا گناہ کیا جو مجھے بھلائی نہیں ملی۔ پھر صحابی سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے۔ رب کی بات کرنا آسان بات نہیں ہے، دل ہونا چاہیے۔ اہل شام کے پاس اس سے زیادہ فضیلت والی حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ سب کو پتہ ہو، بتائیں دوسروں کو بھی، اور یہ میں نے اس کا ریفرنس پورا دے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔